میں 2-3 ٹپس دیتا ہوں، ویسے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی لیکن 2-3 ٹپس دیتا ہوں۔ نمبر 1، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وضو اچھا کیا کرو۔ میں نے دیکھا ہے بدقسمتی سے جن لوگوں کو اگنورنس ہوتی ہے وہ لوگ وضو ٹھیک نہیں کرتے ہیں، جس کا افیکٹ ہوتا ہے نمازوں کے اوپر۔ دوسری بات، نماز سے پہلے اپنے آپ کو فکروں سے آزاد کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر بھوک بہت لگ رہی ہے، کھانا تیار ہے تو پہلے کھانا کھا لو۔ کیوں؟ جلدی جلدی نماز پڑھ کے یار بھوک لگی ہوئی ہے۔ یا حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہیں یو ہیو اے ڈیزائر ٹو ریلیو یور سیلف، ٹوائلٹ جانا ہے تو پہلے فارغ ہو جاؤ پھر نماز پڑھو۔ کیوں؟ پڑھنا تو بندہ پیٹ پکڑ کے پڑھے کہ جلدی جلدی پڑھوں یا پھر بھاگوں گا۔ تو یہ کیوں آ رہی ہیں ساری باتیں کہ فکروں سے اپنے آپ کو آزاد کر لو، ہر چیز ہو جائے گی یار، ہر چیز ہو جائے گی۔ کوئی چیز بھاگ تو نہیں رہی ہے نا، تو ہر چیز ہو جائے گی۔ تو فکروں سے تھوڑی دیر کے لیے، یہ 15 منٹ میرے اور اللہ کے درمیان ہے، باقی بعد میں دیکھی جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا۔ فکر سے آزاد کرنا چاہیے اپنے آپ کو۔ تھرڈلی، کہ انسان جب نماز پڑھے تو ویسے تو بہت چیزیں، جیسے میں نے کہا 3 چیزوں پہ نماز کے اندر فوکس کریں۔ ایک ہے سورۃ الفاتحہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے، ایکسلنس یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو تم کو دیکھ رہا ہے۔ پہلی بات اس کیفیت کو بٹھائیں کہ یار میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے اندر باہر سے واقف ہے، میری نیت سے، میرے وسوسوں سے، میرے خیالات سے اللہ واقف ہے، اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس چیز کو ایک دفعہ تھوڑی دیر کے لیے، اور اللہ اکبر، اور پھر سورۃ الفاتحہ جیسے کیا ان ریالٹی اللہ تعالیٰ سے میں دعا مانگ رہا ہوں۔ پہلے اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہوں، پھر اللہ کی توحید بیان کر رہا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہمیں مین کرنا چاہیے، اللہ صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ایک بھیک مانگے اللہ سے، اللہ سیدھے راستے پہ چلا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس سورۃ الفاتحہ کو ہر وقت جب بھی پڑھیں، وہ سنتوں میں پڑھیں، فرائض میں پڑھیں، نوافل میں پڑھیں، ہر دفعہ ہمیں اس کو مین کرنا چاہیے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر، اور کہ اللہ تعالیٰ میری اس وقت اس دعا کو سن رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس کیفیت کے ساتھ سورہ فاتحہ میں محنت کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنی رکوع، اور نمبر 3 سجود، ان کی تسبیحات پہ محنت کریں۔ جب رکوع میں جائیں نا تو کبھی کبھی سمجھ نہیں آتا ہم نے کیا کیا، تسبیحات کا پڑھیں۔ ایک اپینین کے مطابق اس بندے کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے، اس کو تعدیل الارکان کہتے ہیں، کہ آپ ہر رکن میں اتنا ٹھہریں کہ ایک اس کے اندر 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، اتنا تو رکے، 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے۔ لیکن یہ کہ اللہ، یہ تو بالکل طریقہ ہی نہیں ہے۔ رکوع میں جائیں، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اور اس کا مطلب بھی آنا چاہیے، دل سے کہیں، اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، جو عظمت والا ہے، دل سے کہیں۔ 3، میں تو ریکمینڈ کرتا ہوں 5 کہا کریں، 5 دفعہ، ایسے 7، 9، 11 اور نمبرز میں جتنے بھی کر لیں، لیکن 3 سے 5 کر لیں۔ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، ہر بات جو بھی زبان سے نکالیں کلمہ، اس کو وی شوڈ مین دیٹ۔ اور پھر سجدے میں بھی ویسے ہی، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ کتنی دفعہ؟ 5 تو کریں نا، تھوڑا سا ترقی کر جائیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے۔ یقین جانے صرف ان 2-3 چیزوں پہ محنت کر لینا، نماز یہاں سے انشاءاللہ یہاں پہنچ جائے گی، بہت بہتر ہو جائے گی نماز انشاءاللہ۔ اور جیسے میں نے کہا، جو بھی پڑھ رہے ہیں ہمیں اس کا مطلب آنا چاہیے، التحیات کا مطلب آنا چاہیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پھر السلام علیکم، چلو جان چھوٹی ہے نا، کیا ہوا ہے، کیا کیا ہے؟
یہ نماز روکے گی بے حیائی سے یا برے کاموں سے؟ کہاں روکے گی؟ پتہ ہی نہیں کیا کیا، بلکہ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تباہی اور نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ اس میں سے اس کا ایک مطلب یہی ہے، یہ غفلت ہے، اور دوسرا یہ جو نماز نہیں پڑھتے چھوڑتے ہیں، وہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں۔